بسم اللہ الرحمن ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان۔ ناظرین، آج 7 محرم ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جس طرح ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک نسلی اور مذہبی فسادات کی راہ ہموار جو ہو رہی ہے، جس طرح کے مختلف لوگوں اور بہت بڑی شخصیات کے جس طرح کے سٹیٹس آ رہے ہیں، وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد کی ایک امام بارگاہ میں ایک جو مجلس پڑھنے والے ذاکر صاحب تھے، انہوں نے جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جس طرح انہوں نے گستاخی، میں کہوں گا گستاخی کی، اور اس کے علاوہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ، اگر آپ سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر کو آپ اس کے اوپر سرفنگ کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک باقاعدہ کمپین لانچ کی جا رہی ہے۔ یہ مذہبی فسادات کے حوالے سے محرم الحرام لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ اس سارے حوالے کے اوپر اولیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہے، اولیاء مقبول جان کو آپ سب جانتے ہیں، بڑی گہری نظر ہے۔ اولیاء صاحب نے پچھلے دنوں اپنا ایک شو بھی کیا اس حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے، در پردہ کون سی قوتیں ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہی ہیں، اور شاید کہیں سے فنڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ ان سارے معاملات کے اوپر اولیاء صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اولیاء صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اولیاء صاحب، یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ تقریباً 5-6 سالوں سے نا یہ پورا ریجن جو ہے، ہمیں ایک حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ ہماری اپنی غلطیوں سے، اگرچہ ہم کچھ کہیں کہ جنگ چل رہی ہے، ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہم طاغوت کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہم شیعہ سنی فساد کو ہم ہوا دے رہے ہیں، اور جو ہے بہت بڑی غلط چیز۔ دیکھیں، 1400 سال میں جنگ جمل اور جنگ صفین تو ہو کے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کبھی شیعہ سنی آپس میں اس طرح نہیں لڑے جس طرح اب لڑ رہے ہیں۔ یعنی کوئی ملک آپ کا خالی نہیں رہ گیا۔ آپ عراق میں چلے جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، آپ لبنان میں چلے جائیں، آپ بحرین میں چلے جائیں، آپ یمن میں چلے جائیں، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، کویت میں، ہر جگہ یہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری اپنی بد احتیاطیاں دونوں، اور مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اور یہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو امریکن اور اسرائیلی فنڈنگ ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ خطے کہ جس جگہ پہ یہ ساری چیزیں، ان میں سے واحد 2 ملک بچ گئے ہیں جہاں اس قسم کے فساد ابھی تک نہیں ہوئے، اور وہ ہے پاکستان اور ایران۔ آپ دیکھیں کہ ایران میں جتنے سنی ہیں، پاکستان میں اتنے شیعہ، تقریباً اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دونوں پڑوسی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے یہاں آنے جاتے ہیں، مطلب آپ جتنے ہی قافلے جو ہیں یہاں سے ایران جاتے ہیں، اتنے ایران والے بھی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں تو بلوچستان میں رہا ہوں۔ اگر ایک دفعہ یہ ہوا چلتی ہے، یہ آگ بھڑکتی ہے، تو یہ ان دونوں ملکوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک باقاعدہ میری اطلاعات جہاں تک ہیں کہ ایک لمبے لیول کی پلاننگ ہوئی، اور اس پلاننگ کے تحت پاکستان کو خاص طور پر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ سی پیک بھی ڈسٹرب، کیونکہ ایران کے سی پیک کے اندر آنے اور چابہار کے سی پیک میں شامل ہونے کے بعد وہ قوتیں بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں جو اس خطے کے اندر بدل نہیں چاہتی، اور اس میں سب سے اہم ترین رول ہونا چاہیے ہمارے علماء کا، کیونکہ ہمارے علماء ایک تو ہیں سیریس سنجیدہ علماء، وہ خواہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ فساد نہیں چاہتے۔ ایک ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دیاڑیاں لگانی ہوتی ہیں، اور وہ جناب ہاں ہو چکر کے اندر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور ان کو ہی آگے لگایا گیا ہے، انہی کے معاملات کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور مجھے بڑا خطرہ ہے اس چیز کا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ محرم آسانی سے، امن سے، سکون سے اور اطمینان سے گزرتا ہے، کیونکہ اگر یہ محرم اطمینان سے نہ گزرا تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بات جو ہے ہو گئی تو اتنا بڑا نقصان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں دنیا کے سارے خطوں میں گھوما ہوں، سب سے زیادہ پرسکون طریقے سے شیعہ سنی اگر کسی ملک میں رہتے ہیں تو پاکستان۔ بالکل صحیح ہے۔ لبنان میں آپ چلے جائیں، یہ شیعوں کا محلہ ہے، یہ سنیوں کا محلہ ہے، آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ یہاں سنیوں کے محلے کے اندر شیعوں کے علم بھی لگے ہوتے ہیں، ان کے کچھ لگے ہوتے ہیں، ان کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ جتنے اطمینان سے ہم۔ اچھا، پھر بریلویوں کا جلوس بھی جہاں نکل رہا ہوتا ہے، اس کی حدیث کی مجلس بھی، اتنے اطمینان اور سکون۔ اور آپ اندازہ کریں، یہ تو اب خرابی آئی ہے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی سب سے زیادہ جو تعزیوں کے لائسنس ہیں ملتان کے اندر، وہ سنیوں کے پاس ہیں۔ سب سے زیادہ سبیلیں جو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی راستے کی سبیلیں سنی لگاتے ہیں۔
لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مجھے پچھلے دنوں اطلاعات ملی تھی کہ کچھ لوگ کسی 1-2 ملکوں سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں فنڈنگ بھی کی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اور ظاہر بات ہے مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، اور یہ سب کس ملک کن ملکوں سے آئے ہیں یا بھی نام نہیں بتایا جا سکتا؟ نام کیا؟ اچھا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر بات ہے مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اس وقت دنیا بڑے مسلمانوں کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی وہ جو کہتے ہیں نہ فوجی حیثیت ہے، نہ عسکری حیثیت ہے، نہ اپنی تعداد کی حیثیت ہے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں لوگ کام کرنے والے آج وہاں جنگ چھڑ جائے نا تو ان ملکوں سے ایک دم کام کرنے والے ایسے بھاگیں گے تو وہ پھر 3-4 لاکھ لوگ رہ جائیں گے۔ ابھی تو وہ کم سے کم 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادیاں ہیں، لیکن کوئی انڈیا سے آیا ہوا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، تو وہ 3-4 لاکھ پہ تو قابو پانا کسی بھی وقت کوئی جنگ کے اندر کچھ ان کی حیثیت نہیں رہے، تو خوف اپنے خوف کو کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خوف منتقل کرنا جو ہے بڑا غلط ہوتا ہے، اور اس کے اندر نہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اس علاقے کو ڈسٹرب کیا تو وہ علاقہ ڈسٹرب کیا تھے۔ مطلب مجھے یاد ہے سیدھا میں جب چاغی میں تھا تو یہ عبد المالک ریکی جو تھا یہ وہاں پر گھومتا پھرتا ہوتا، یہ عام تھا آدمی تھا، ایک موٹر سائیکل بڑی سی رشین اس کے پاس ہوتی تھی، اور پھر اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور اس کو پتہ نہیں عالم بنا دیا، یہ بنا دیا، اور مالک ریکی اب وہ ایران جاتا تھا اور ایران سے آتا تھا۔ اب ایران اور پاکستان کے تعلقات کا لیول یہ ہے کہ ایران میں ایک ڈپٹی کمشنر چاغی جو ہے وہ راداری دیتا ہے، اور بغیر آپ پاسپورٹ کے وہاں پر 60 میل تک جا سکتے ہیں اور 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی فیسلٹی ہے۔ اب اس کے اوپر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کی فضا ہوتی ہے۔ آج اگر وہ جانے آنے والے چکروں میں ہی کوئی ایسی صورتحال بلٹ اپ ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ تو میں ایران سے بھی زیادہ پاکستان خطرناک اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر بدحیثیتی بہت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں وہاں پر 2007 میں ایران میں تھا تو آیت اللہ خامنائی اس وقت تھے، آیت اللہ خمینی فوت چکے تھے، انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ تمام ذاکر جتنے بھی ہیں صرف کربلا کا واقعہ بیان کریں گے، آگے پیچھے کی تاریخ بیان نہیں کریں گے۔ یہ کتنی خوبصورت، انہوں نے کہا تم کربلا پڑھنے آئے ہو کہ تم حضرت ابراہیم سے شروع ہو رہے تم، اور یہ کتنا بڑا فیصلہ تھا، اب وہاں مسائل نہیں بنے کبھی۔ اچھا، اور یہ سب کیا اس سارے معاملات سے ہمارے ریاستی ادارے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے بہت زیادہ، آپ ڈیفینیٹلی نہیں بتا سکتے، ریاستی ادارے بالکل اس چیز پر الرٹ ہیں؟ میرا خیال ہے الرٹ تو ہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی بیونڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم نے اپنے جو ہمارے علماء ہیں نا، انہوں نے اپنے اندر عجیب و غریب قسم کے ایسے لوگ پالے ہیں جو اب ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے بیٹھ گئے، وہ ان کو ہلنے نہیں دیتے۔ دیکھیں نا، آپ نے ایک طویل عرصے سے لوگوں کے کسی کا بھائی مرا ہوا ہے، کسی کا باپ مرا ہوا ہے، کسی کا کچھ، وہ کہتے ہیں کہ اب تم صلح، یا تو ان کو اعتماد میں لے کے صلح کرو۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے، تم ہی دعا دو گے۔ یہ علماء کے ہاتھ میں، یہ آگ لگائی بھی انہوں نے تھی، یہ بجھائیں گے بھی یہی، انہیں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے، اس کو کافر کہہ تو اس کو کافر کہہ تو اس کو یہ گستاخ کہہ تو اس کو گستاخ۔ اور یہ سب کیسے وہ آگ بجھائیں گے؟ ان کی روزی روٹی نہیں بند ہو سکتی؟ میں وہی تو کہتا ہوں، کچھ سنجیدہ علماء ہیں جو کھڑے، میں آپ کو بتاؤں جو اصل علماء ہیں نا سنجیدہ، وہ آگے نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیچے والے ان لوگوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ ان کو تباہ برباد کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اور یہ سب ایک سوال سعودی عرب کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے باجوہ صاحب کے حوالے سے کافی آپ مستند خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ باجوہ صاحب کا دورہ سعودی عرب، محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس دورے کے بارے سے کہا ہے کہ سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ہمارے ساتھ جو اختلاف کی وجہ، وہ صرف یہ چند دنوں کی بات یا کشمیر یا یہ نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ ایک بہت بڑا پلان تھا جو کہ بنایا گیا تھا ایک 3 ملکوں کی یونٹی بنانے کا، اور وہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ ظاہر بات ہے چائنیز بیچارے نئے نئے آئے ہیں سیاست میں تو کچے ہیں، تو سچی بات تو ان کو سی آئی اے مقابلہ کرنے چلتے ہیں، سی آئی اے کا مقابلہ کرنے چلتے ہیں، MI6 کا جو 3 سال سے لگی ہوئی ہیں چکر، تو انہوں نے کہا تھا بجائے اس کے کہ امریکہ ہم سے لڑے، ہم ایک خلافت نما چیز یہاں بنا لیتے۔ تو اس میں انہوں نے 3 لوگوں کو شامل کیا تھا، ایک ملائیشیا کے مہاتیر محمد کو، اس کو دوبارہ ایک پاکستان کے عمران خان کو اور اردگان کو،
اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں اردگان کو وزیر اعظم سے صدر بنایا، صدارتی نظام لے کے آئے، پھر یکساں نظام تعلیم کی بسان نعرات لگا کے قرآن پڑھائیں گے اور ناظرہ پڑھائیں گے، وہ پڑھائیں گے. مہاتر محمد کو ادھر سے اٹھایا، اس کو واپس لے کے آئے، اس نے بھی وہی نظام تعلیم یکساں تھا. عمران خان بھی یکساں نظام تعلیم، اور پھر اس کے بعد صدارتی نظام کے. وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کی پھر ایک آرمی کا ایک نا وہ کر دیں گے اکٹھا کر کے نا ایک جوائنٹ دفاع. جب جوائنٹ دفاع ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم جوائنٹ کرنسی کی طرف آ جائیں گے، تو پھر ان تینوں کو مل کے ایک کو خلیفہ بن جائے گا. جو بھی ہو، ادھر بات اردگان نہیں بنا. اس میں ان کو سعودیز کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. سعودی نے پھر عمران خان کو کہا کہ ادھر نہیں جانا، تو عمران خان صاحب نہیں گیا ادھر ملیشیا. اچھا، اب یہ بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ جو انہوں نے کشمیر پہ، پہلے کون تھا کشمیر پہ سعودی عرب بیان دیتا تھا؟ کوئی نئی بات آ گئی ہے مطلب. اچھا، اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ سرد مونی تو ہے سعودی اور ابھی بھی ہے، پاکستان ابھی بھی ہے. ابھی اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سعودیہ کی جو پاور اسٹرگل ہے نا وہ بہت شدید ہو چکی ہے انٹرنل. اور اس پاور اسٹرگل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا وقت آ گیا ہے قریب، جب آپ نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف پیدا ہوگا اور اس پہ اتنا قتل و غارت ہوگا کہ جو ہے منا جو ہے وہ بھی اس میں بھی قسموں سے پر رنگین ہو جائے گی. بہت شکریہ اوریا صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، مزید خبروں، ویڈیو اور تبصروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے زمین ساتھ. تھینک یو.